السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ نے اپنے پچھلے اسباق دہرا لیے ہیں۔ کیا آپ ایک نئے سبق کے لیے تیار ہیں؟ بہت خوب، تو چلیے چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف۔ لیکن جو بچے آج پہلی مرتبہ سبق میں شامل ہو رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ پہلے وہ پچھلے تمام اسباق ترتیب سے پڑھ لیں، تو پھر ان کے لیے اس سبق کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ بچوں، آج کے سبق میں ہم 3 کام کریں گے۔ پہلے ہم پچھلے اسباق میں سیکھی ہوئی چند آوازوں اور ان سے بننے والے الفاظ کی دہرائی کریں گے۔ اس کے بعد چند نئی آوازیں سیکھیں گے، پھر چند جملے پڑھنے کی مشق کریں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اچھا بچوں، جب ہم میں کو ز سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک، یہ بن جائے گا میز۔ اور جب ہم بھے کو ڑ سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا بھیڑ۔ اور جب ہم شے کو ر سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی یہ پڑھا جائے گا شیر، شاباش۔ جب ہم کے کو ک سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی یہ پڑھا جائے گا کیک۔ اور جب ہم سے کو ب سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی یہ پڑھا جائے گا سیب، شاباش۔ جب ہم دے کو گ سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی یہ پڑھا جائے گا دیگ۔ جب ہم جے کو ب سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی یہ پڑھا جائے گا جیب، شاباش۔ جب ہم بے کو ل سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی یہ پڑھا جائے گا بیل، شاباش۔ اور جب ہم گے کو ٹ سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا گیٹ۔ اور جب ہم کھے کو ت سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا کھیت، شاباش۔ چلیں اب چند نئی آوازیں سیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ میز میں ہمیں 2 آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں اور ر۔ لیکن دراصل میں بھی 2 آوازوں م اور اے سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح بھیڑ میں بھے بھی 2 آوازوں بھ اور اے سے مل کر بنا ہے۔ اب کون مجھے بتائے گا کہ شیر میں شے کن 2 آوازوں سے مل کر بنا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ بنا ہے ش اور اے سے۔ اب کون مجھے بتائے گا کہ کیک میں کے کن 2 آوازوں سے مل کر بنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ بنا ہے ک اور اے سے۔ دیگ میں دے کون سی 2 آوازوں سے مل کر بنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ بنا ہے د اور اے سے۔ اب کون مجھے بتائے گا کہ گیٹ میں گے کن 2 آوازوں سے مل کر بنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ مل کر بنا ہے گ اور اے سے۔ کھیت میں کھے کن 2 آوازوں سے مل کر بنا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ بنا ہے کھ اور اے سے۔ اور جیب میں جے کون سی 2 آوازوں سے مل کر بنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، ج اور اے سے۔ اب کون مجھے بتائے گا کہ سیب میں سے کن 2 آوازوں سے مل کر بنا ہے؟ بالکل ٹھیک، س اور اے سے۔ اب کون مجھے بتائے گا کہ بیل میں بے کن 2 آوازوں سے مل کر بنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، ب اور اے سے۔ آئیے اب ہم چند جملے پڑھنے کی مشق کریں۔ یہ کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے ہار۔ اور یہ کیا ہے؟ جی یہ لکھا ہے جیب۔ اور یہ کیا لکھا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے میں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہے۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی یہ پڑھا جائے گا ہار جیب میں ہے۔ اب یہ کیا لکھا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے سیب۔ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے اور یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے کیک۔ یہ کون سا لفظ ہے؟ جی یہ لکھا ہے کار۔ اور یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے میں۔ اور یہ کیا لکھا ہے؟ جی یہ لکھا ہے ہیں۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ سیب اور کیک کار میں ہیں۔ آئیے ایک دفعہ سب کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ ہار جیب میں ہے، سیب اور کیک کار میں ہیں۔ اب یہ کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے گیٹ۔
اور ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खोलो। ये क्या है? ये लिखा है और ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है बेल। और ये क्या लिखा है? जी, ये लिखा है काटो। अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? गेट खोलो और बेल काटो। ये क्या लिखा है? जी, ये लिखा है खेत। और ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है से। ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है घास। ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है ला। ये क्या लिखा है? जी, ये लिखा है और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है गेट। और ये क्या लिखा है? जी, ये लिखा है से। शाबाश। ये क्या लिखा है? जी, ये लिखा है देग। अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? खेत से घास ला और गेट से देग। अगर हम इन सबको एक दफा मिला के पढ़ते हैं, गेट खोलो और बेल काटो, खेत से घास ला और गेट से देग। तो बच्चों, आज के इस सबक के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को आज सीखी हुई बातें बतानी है। उन्हें बताना है कि दे दो आवाजों द और ए से मिलकर बना है। इसी तरीके से जे दो आवाजों ज और ए से मिलकर बना है। इसी तरह शे दो आवाजों श और ए से मिलकर बना है। इसी तरह से दो आवाजों स और ए से मिलकर बना है। इसी तरह भे दो आवाजों भ और ए से मिलकर बना है। इसी तरह बे दो आवाजों ब और ए से मिलकर बना है। इसी तरह गे दो आवाजों ग और ए से मिलकर बना है। इसी तरह खे दो आवाजों ख और ए से मिलकर बना है। इसी तरह के दो आवाजों क और ए से मिलकर बना है। इसी तरह में दो आवाजों म और ए से मिलकर बना है। इसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कॉपी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता ना हमने कहाँ से शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से शुरू करेंगे, यूं घुमाते हुए ऊपर ले जाकर, फिर यूं लाएंगे और यहाँ लाकर इसको मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह ऊपर ले जाकर, यहाँ से घुमाते हुए यूं लाएंगे और यहाँ लाकर मुकम्मल करेंगे। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए हो तो आपको पता है ना, आप इस लिंक से इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करके उसमें भी इसके लिखने और इस सबक के पढ़ने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना चौथा रीडर परिंदों का पार पढ़ना शुरू करना है और 2-3 मरतबा सुनने के बाद वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने छोटे बहन भाई अम्मी अब्बू को सुनाना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।